السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے، اور ٹو بی ویری فرینک، میں آپ کو اسٹارٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ یہ سیشن کمپلیٹ ہوگا اور یہ میری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد آپ یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ٹائم آپ نے میرے لیے نہیں، آپ نے بیسیکلی اپنے لیے نکالا، کیونکہ اوبویسلی آپ کو اپنے ٹائم کی اتنی قدر ہے کہ آپ اپنا ٹائم کسی فالتو چیز پہ ضائع نہیں کریں گے، اور فضول کسی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، اسی لیے آپ نے یہ ٹائم نکالا ہے۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا یہ ٹائم جو ہے یہ ضائع نہ کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایل بی ایل کے بارے میں سمجھیں اور پروجیکٹ اے کے بارے میں سمجھیں، جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں، وہ آپ کو یہ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھا دوں کہ ایل بی ایل لیڈ برن لیڈ بلڈ لرن، یہ کارپوریشن لرننگ، بلڈنگ اینڈ لیڈنگ اس پہ بیسڈ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لرننگ سکھائے گی، پھر کچھ ایسا بلڈ کروائے گی یہ کارپوریشن آپ سے کہ آپ لیڈ کریں گے اس کمیونٹی کو۔ اب یہ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایل بی ایل اسٹینڈس فار لرن بلڈ اینڈ لیڈ، اس کانسیپٹ پہ ہے، اور اس کا موٹو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ لیڈرشپ بیونڈ لمٹس، یعنی ایسی لیڈرشپ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ ایسی لیڈرشپ کو اپنائیں گے جس کی کوئی لمٹس نہیں ہوں گی، وہ لمٹس آپ چاہیں گے تو آپ بنائیں گے، ورنہ اس کی کوئی لمٹس ہوں گی نہیں۔ تو چلیے اب ایل بی ایل کے بارے میں بعد میں سمجھیں گے، اس سے پہلے کچھ ہم نیٹ ورک کے بارے میں سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نیٹ ورک بلڈ کرنا یا نیٹ ورک مارکیٹنگ بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ تو ایک بندہ تب کرے گا نا جب اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ نیٹ ورک ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، موبلنک ہم سب جانتے ہیں، موبلنک کا ایک نیٹ ورک ہے، ٹیلی کام کمیونیکیشن میں موبلنک کمپنی ہے، زونگ کمپنی ہے، ٹیلی نار ہے، یو فون ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک صرف ہمارے پاکستان کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے، یہ وہ کمپنیز ہیں۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن کو چھوڑ دیں، اگر ہم فوڈ کی سائڈ پہ آئیں تو میک ڈونلڈس، کے ایف سی ہم سب جانتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے ریسٹورنٹس، اور یہ چینز بن چکی ہیں، ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، سب وے کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کے ایف سی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور میک ڈونلڈس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے فوڈ انڈسٹری میں۔ یہ ان کی اتنی بڑی چینز ہیں، اور اتنے بہت سے اس طرح کے اور بھی بہت سے ایسے بھی بہت سی فوڈ چینز ہیں جن کے اتنے بڑے نیٹ ورک ہیں۔ اب وہ اس فوڈ انڈسٹری میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں دنیا میں، لوگ بلینئرز ہیں، بلین ملین ڈالرز کما رہے ہیں بیسڈ آن دیئر نیٹ ورک۔ انہوں نے ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا ہے۔ ہمارے ارد گرد چینلز ہیں، اے آر وائی کا چینل ہے پاکستان کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں، اے آر وائی کے چینل نے کتنا کما لیا ہے، کتنی اپنی پروڈکٹس اب لانچ کر دی ہیں، اور سوسائٹیز میں ریئل اسٹیٹ میں بھی وہ آ گئے ہیں۔ جیو کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور ان کے اتنے زیادہ مطلب ان کے بزنس کے اندر لوگ اپنے بزنس کا فائدہ کس طرح سے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن نیٹ ورک اس وقت سمجھ آ رہا ہوں میں، سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے ایک نیٹ ورک ڈیولپ کیا،
ایک نیٹ ورک بنایا، ایک ایسا بزنس ماڈل بنایا جو دنیا نے پھر فالو کیا. اب وہ چاہے فیس بک ہے، فیس بک کی آپ مثال لے لیں، ہر بچہ بوڑھا، میل فیمیل، ہر بندہ یوز کر رہا ہے، ہر جینڈر سے یوز کر رہا ہے. اور ان لوگوں نے جب بھی یہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بزنس جب ان لوگوں نے، یا اسٹیو جابس کی اگر میں بات کروں جس نے آئی فون بنایا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان لوگوں نے پیسے کے بارے میں نہیں سوچا. ان لوگوں نے اپنی ایک پروڈکٹ تھی، ان کا ایک ماڈل تھا. ایک اگر فیس بک کی بات کریں تو اس نے ایک ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دے دیا تھا جہاں پہ اس نے لوگوں کی کمیونیکیشن، آپس کی انٹریکشن کو اتنا ایزی بنا دیا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے انٹریکشن کر رہے تھے. اور وہ اتنا پاپولر ہو گیا. وہ تو ایک سوشل میڈیا کا ایک فن سے ریلیٹڈ اس نے ایک پلیٹ فارم دیا تھا کہ ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو سکے. اب اس کی ڈیٹیل میں، نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ہر چیز کی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس پہ پھر آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگے گا. مقصد آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا ایک پھر وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم اتنا پاپولر ہوا کہ وہ اس کی یونیورسٹی سے اس کے اسٹیٹ میں، اس کی کنٹری میں، اور پھر اس کنٹری سے باقی کنٹریز میں وہ اتنا بڑا نیٹ ورک پھیلتا چلا گیا. اور ایک ایسا پلیٹ فارم ساری دنیا نے جس کے پاس انٹرنیٹ تھا یوز کرنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ڈیولپ ہو گیا کہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو وہ جتنی ٹریفک آپ کو فیس بک پہ ملے گی، اور جتنی دنیا فیس بک کو یوز کرتی ہے، اب وہ چاہے اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرے یا پھر فن کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرے، ایک دوسرے سے انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کر رہی ہو، لیکن ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے. اور اسی کی وجہ سے جب یہ بزنس سٹارٹ ہوا، مارک زوکربرگ ینگسٹ بلینئر تھا مارک زوکربرگ. اور وہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا بندہ تھا جس نے اتنا بڑا سوشل پلیٹ فارم لوگوں کو دے دیا جو خود ذرا بھی سوشل نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ صرف آپ کی توجہ ادھر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک اتنا بڑا نیٹ ورک بنا لیا، اور اس نیٹ ورک کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ اتنا خود اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اتنا کما بھی رہا ہے، اس کو ریسورسز بھی مل گئے اور سب کچھ ہو گیا. سٹارٹ میں تو آبویسلی اس نے ریسورسز بھی اپنے خود ہی لگائے ہوں گے. اس نے گھنٹوں سوچا ہوگا کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے جا رہا ہے. اس کے بارے میں اس نے کچھ سیکھا بھی ہوگا، کچھ لرن بھی کیا ہوگا، اس نے کچھ ایسی سکلز بھی ڈیولپ کی ہوں گی اپنی لائف میں. اور پھر اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی مینٹیلٹی کو مائنڈ میں رکھ کے کہ وہ کس طرح سے اس بزنس ماڈل اس پلیٹ فارم کو پوری دنیا میں آگے چلائے گا. جی، تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مارک زوکربرگ نے کیا کیا کہ ایک فیس بک کے نام کا اس نے ایک سوشل انٹریکشن کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا. اور وہ پلیٹ فارم بعد میں چل کے وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی پتہ چلا کہ وہ بلین ڈالرز اس سے کمانا شروع ہو گیا. صرف اس نے کیا کیا کہ فری کا ایک پلیٹ فارم دیا لوگوں کو انٹریکشن کرنے کے لیے، اور لوگوں نے ایک دوسرے سے انٹریکشن دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے کرنا شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا. اور فیس بک کا نیٹ ورک آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس وقت فیس بک کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اس نے پھر اسٹیو جابس ہم سب کو پتہ ہے، آئی فون جس نے بنایا اس نے ایک اپنی کمیونٹی ڈیولپ کی، ان کا ایک نیٹ ورک بنایا اور اس بزنس کو اتنا کامیاب بزنس بنا دیا کہ وہ $1 بلین کا کی کمپنی اس نے بنا لی. جیف بیزوس امیزون ہم سب جانتے ہیں. امیزون کا پلیٹ فارم 1994 میں اس نے سٹارٹ کیا. امیزون کا کانسیپٹ بزنس ماڈل اس نے لوگوں کو دیا، ایک نیٹ ورک بنانا شروع کیا. اور وہ نیٹ ورک بعد میں پھر پورا گلوبلی دنیا میں اتنا پاپولر ہو گیا کہ ساری دنیا نے بائنگ سیلنگ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی کرنی شروع کر دی. اور لوگوں نے امیزون کے تھرو صرف بائر کو سیلر سے ملوانے کا کمیشن لے کے اتنا بزنس ارن کیا. اور
اتنا بڑا ایک ایمپائر بن گیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امیزون ہے، آپ گوگل کر لیں آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ امیزون نے کوئی 40,000 بلینئرز نکالے ہیں۔ جب اس بندے نے اسٹارٹ کیا تھا اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ کل کمپنی کا، میری کمپنی کا لوگ جو حصہ بنیں گے، میرے نیٹ ورک میں جو لوگ آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ٹارگٹ تو یہ ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس نے بالکل ہی، لیکن یہ بھی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ نیٹ ورک بناتے ہیں یا نیٹ ورک میں آتے ہیں یا نیٹ ورک ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کی مثالیں دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کب ان کو اتنے ریسورسز ملیں گے اور کتنا ان کا کام پھیلتا جائے گا، اور پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اتنے ریسورسز بھی ملتے رہے اور ان کا بزنس بھی پھیلتا رہا، تو انہوں نے اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کیا اور اپنے لوگوں کو اپنی مطلب جو بھی ان کی پروڈکٹس تھیں، چاہے وہ آئی فون تھا، چاہے وہ فیس بک کا ایک سوشل انٹریکشن کا پلیٹ فارم تھا، یا امیزون کا تھا، شاپنگ، بائنگ، شاپنگ، مطلب یہ لوگوں نے کرنا تھا۔ اب پاکستان میں دراز ڈاٹ پی کے کا آپ کے سامنے سب آپ جانتے ہیں، ایک نیٹ ورک ہے۔ تو نیٹ ورک، ان لوگوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، کچھ ایسی چوائسیز لے کے آئے وہ لوگ کہ وہ چوائسیز، ان چوائسیز کی بیس پہ ایسے رزلٹس ان کے سامنے آئے کہ انہوں نے اس میں پیسہ بھی کمایا اور اپنی تو زندگی ان کی بدلی، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی زندگی بدلنا شروع کر دی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں زندگی چانس دیتی ہے، اور جس طرح سے ہم گلوبل ولیج بن چکے ہیں تھرو انٹرنیٹ، مطلب یہ دنیا انٹرنیٹ پہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کسی کو کہیں بھی کوئی چیز سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ لرن کرنا پڑے گا، وہ سکلز لرن کرنا پڑیں گی کہ جن سکلز کے تھرو آپ لوگوں سے انٹریکشن کر سکتے ہیں، اور اس انٹریکشن کی بیس پہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بات میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں کہ کوئی کوئک گیٹ رچ اسکیم نہیں ہے جس کا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ نیٹ ورک ڈیولپ کرنا اوور نائٹ نہیں ہوتا پاسبل، اور گیٹ کوئک رچ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے جو میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بنیں۔ صرف اس چیز کو سمجھیں کہ نیٹ ورکنگ ہے کیا، اور نیٹ ورک کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ یہ سب جانتے ہیں، ہم سب کے سامنے یہ مثالیں ہیں، امیزون، فیس بک، آئی فون، موبی لنک، جیز، اوبر، جیز کیش، ایون ایزی پیسہ، یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے، اور لوگ اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور یہ کمپنیز اپنا بزنس کر رہی ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور اس طرح کی اپنی پروڈکٹس نکالتی جا رہی ہیں۔ تو اب ان باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ چوائسیز ہوں گی، یہ جو آپ کے سامنے میں نے ایک پوسٹ لائی ہے کہ یو آر اے پرفیکٹ ریفلیکشن آف آل دا چوائسیز یو ہیو میڈ۔ آپ کو نے زندگی میں جو بھی چوائسیز لی ہیں، اگر بیٹر ریزلٹس چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کو بیٹر چوائسیز لینا ہوگی، اور جو ریزلٹس ہوں گے وہ ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے ہماری چوائسیز کی۔ اگر ہم اچھے ریزلٹس چاہتے ہی ہیں تو ہمیں بیٹر چوائسیز کرنا ہوں گے۔ اب ایل بی ایل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کافی انٹرو ہو گیا اور نیٹ ورک کا بتا دیا، جو آگے چل کے آپ کو میں مزید ڈیٹیل میں اب ڈسکس کروں گا کہ ایل بی ایل جس کارپوریشن کا آپ حصہ بننا چاہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اسٹینڈس فار لرن۔ اس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایسی سکلز سکھائی جائیں گی جو آپ سیکھنے کے بعد اپنا ایک بزنس بلڈ کر سکیں گے۔ ایک ایسا بزنس ماڈل رن کرنے کا آپ کو بتایا جائے گا
کہ جس کی بیس پہ آپ جو ہے پھر کل لوگوں کو لیڈ کریں گے اور ایک کمیونٹی ڈیولپ کریں گے. اس کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے بعد کیا ہوگا، جب اتنی لرننگ کریں گے اور ایسی سکلز کو سیکھیں گے جن کے تھرو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اب وہ چاہے آپ ڈیجیٹلی کسی کی ایڈورٹیزمنٹ کریں، مارکیٹنگ کریں، سیلز کریں، یہ کام ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. لیکن ہم ایک نیٹ ورک ڈیولپ کر کے اس نیٹ ورک کو آگے ایکسپینڈ کرنے کا کیسے، یہ اب ہمیں یہ پتہ ہے یہ ماڈل ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں سکلز چاہیے کہ کیسے لوگ اپنا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہ نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کے بعد ایک ایسا بزنس ماڈل بلڈ کر لیتے ہیں کہ پھر کل لوگ ان کو وہ لوگوں کو لیڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایل بی ایل کارپوریشن کا تھوڑا سا میں آپ کو پورٹ فولیو بتاتا چلوں. ایل بی ایل کارپوریشن جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ سے یہ اس کے جو افیلیٹ مارکیٹنگ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کورسز بھی ہیں ای لرننگ کے، اور اس کے علاوہ یہ افیلیٹ مارکیٹنگ بھی سکھاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی میں لیو کوائن ہے، وہ ایل بی ایل کارپوریشن کا لیو کوائن، اس میں بھی یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. ان کی اپنی انشاءاللہ ایک آنے والے وقت میں ایک مارکیٹ پلیس بھی ہوگی. اور ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ری مارکیٹنگ 21، یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک پروجیکٹ تھا ان کا ایل بی ایل کارپوریشن کا، گوادر سٹی میں جی ڈی اے سے اپرووڈ، اور ٹوٹلی اب سولڈ آؤٹ ہے. وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا پروجیکٹ تھا وہ بھی. لیکن اور ابھی انہوں نے جو پروجیکٹ اے، جس میں آپ کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ پروجیکٹ اے کا حصہ بنے، ریسنٹلی سپٹمبر کے سٹارٹ میں لیڈ اپ ایپ، ایک اپنی لیڈ اپ کے نام سے ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے اور لانچ کی ہے. وہ بھی ابھی ہم چل کے آگے ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. یہ کمپنی کے سی ای او ہیں لیاقت علی خان ماگرے صاحب. ان کا پورٹ فولیو آگے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ہر چیز کو بہت ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے، اور کوئی اس میں ہڈن نہیں ہے کسی کے لیے. بس ایک ایسا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ آپ کا جو فن ٹائم ہے نا، کیونکہ دیکھیں فن ٹائم کس طرح سے ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں فیس بک کو یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب کو یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز واچ کر رہے ہیں، کسی کی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کے کہیں نہ کہیں ہم شاپنگ کر رہے ہیں. یہ یعنی موسٹ آف دا ٹائم ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن اسی فن ٹائم میں اگر ہم اس سب کچھ کرنے میں ارننگ بھی سٹارٹ کر دیں تو یعنی اس کانسیپٹ کو وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے بہت چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے، ہر چیز سامنے رکھ دی ہے. ہی از اے کوائٹ ہمبل پرسن. اب بات ہو رہی تھی ایل بی ایل کارپوریشن کی اور ایل بی ایل کے پروجیکٹس کی. ایل بی ایل اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے آپ کو، کچھ ایسے کورسز بھی آفر کرتی ہے. آپ اگر خود نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ اگر کورسز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو ای لرننگ کے کورسز بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں نے آپ کو پہلے بتایا لیو کوائن، کرپٹو کرنسی میں وہ بھی اپرچونیٹی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا گیم چینجر ہے. سی پیک میں بھی انوالومنٹ ہے. ابھی آج کل جو ہے اینکر سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے. اس سے پہلے بہت کامیاب پروجیکٹ رہا پیراڈائم بلاک، وہ بھی آپ کو ری مارکیٹنگ 21 کا، جس طرح میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے سلائیڈ میں پورٹ فولیو میں، آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. وہ ایک بہت کامیاب پروجیکٹ تھا، بولان سٹی کے نام سے تھا. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی اپنی کوئی مارکیٹ پلیس بھی ابھی انشاءاللہ لانچ کریں گے بہت جلد، جس کے تھرو لوگ شاپنگ کریں گے. اور ای لرننگ کی اگر بات کریں، ڈیٹا انالیٹکس، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، فوٹوگرافی، ویب ڈیزائننگ، مائکروسافٹ سرٹیفکیشنز، مائکروسافٹ آفس، اس ٹائپ کے کورسز اور بہت زیادہ کورسز ہیں جو ای
اس ہیں لیو کوائن، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، کرپٹو کرنسی میں لیو کوائن ہے. بٹ کوائن آپ نے نام سنا ہوگا، کرپٹو کرنسی سب سے بڑا کوائن ہے بٹ کوائن، اسی مارکیٹ کا حصہ ہے یہ لیو کوائن. اور پیراڈائم بلاک بولان سٹی ایکوادر کے نام سے جی ڈی اے سے اپروو کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ پروجیکٹ ہے پیراڈائم بلاک. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اینکر سٹی کے نام سے چل رہا ہے. اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایل وی ایل کارپوریشن کرنا کیا چاہتی ہے. ایل وی ایل کارپوریشن نے کیا کیا ہے؟ ایل وی ایل کارپوریشن نے 3 انڈسٹریز کو آپس میں ملا دیا ہے: ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری، ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ. ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملا دیا. ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے، ڈائریکٹ سیلنگ کی مارکیٹ وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی کو کوئی چیز، اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کر دینا. یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، اس کی مارکیٹ ہے $12 بلین کی. $12 بلین کی مارکیٹ ہے صرف ڈائریکٹ سیلنگ کی. اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے، ورنہ جو نہیں جانتے اس میں میں ان کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے صرف میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کی کوئی پروڈکٹ ایک پلیٹ فارم پہ آپ بندے کو بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ نے لینی ہے، تو آپ اس کے ساتھ لنک شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کے لنک کے تھرو وہ پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے، تو آپ کو ایز این ایفیلیٹ اس کا ایک کمیشن ملتا ہے کمپنی کی طرف سے. تو وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اس کا ریونیو جو ہے وہ $180 بلین کا ہے. $180 بلین. اگر آپ بالکل کرنٹ اسٹیٹسٹکس چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ $190 بلین سے بھی اوپر جا رہا ہے. بہت تیزی سے یہ گرو کر رہی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی انڈسٹری، کیونکہ ڈائریکٹ سیلنگ کا تو دیکھیں دور چلا گیا ہے. آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا نیٹ ورک کا، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا دور آ گیا ہے. لوگ نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں، نیٹ ورک بناتے ہیں. اور پھر ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری. $512 بلین کی، $512 بلین کی انڈسٹری جو اس وقت سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. تو پروجیکٹ اے میں بیسیکلی ایک ایپ لانچ کی ہے، اور اس ایپ لیڈ اپ ایپ کے نام سے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لیڈ اپ ایپ کیا کرتی ہے اور کیا ہے کیا. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ کی انڈسٹری، ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ یا ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ جو ہے، ان تینوں انڈسٹریز کو ایل وی ایل کارپوریشن نے کمبائن کر دیا ہے. اور ایک اتنا بڑا اپرچونٹی اب آپ کے سامنے ہے کہ $12 بلین کی مارکیٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ سیلنگ کی ہے، اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ $180 بلین. یہ ابھی اگر آپ 2020 کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں یا 19 کے دیکھیں تو یہ $190 بلین کی مارکیٹ ہو چکی ہے. اور اسی طرح یہ 510 بھی، یہ بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، ڈیجیٹلی جو مارکیٹنگ لوگ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اب وہ چاہے فیس بک کے تھرو کریں، لنکڈ ان کے تھرو کریں، ٹویٹر کے تھرو کریں، جو مرضی پلیٹ فارم یوز کریں، یا اپنی ویب سائٹ کے تھرو کریں، لوگ ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہیں. اور یہ انڈسٹری اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے، یہ اپرچونیٹی ہے جو ایل بی ایل کارپوریشن آپ کو دے رہی ہے. اور ایل بی ایل کارپوریشن نے یہ کیا ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا ہے جس نے ڈائریکٹ سیلنگ کو، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو اور ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ کو، ان تینوں انڈسٹریز کو، اتنی بڑی انڈسٹریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو کمبائن کر دیا ہے اور ایک ایسی پیسو انکم کا سورس مہیا کیا ہے کہ آپ جب ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے، ان مارکیٹس کے اندر آئیں گے، تو آپ کو ایک ریگولر سورس آف انکم جنریٹ ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ لیڈ اپ ایپ جو انشاءاللہ بہت جلد ابھی آئی فون میں بھی آ جائے گی، لیکن ابھی فی الحال صرف اینڈرائڈ کے فونز میں اویلیبل ہے، اینڈرائڈ سافٹ ویئر پہ ہے. اور اس کا آپ سمجھ لیں الفا سے بیٹا ورژن ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس پہ ایکٹیویٹی ابھی ہو رہی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بگز بھی فکس ہو رہے ہیں، اور اس پہ اور بھی ایکٹیویٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے.
کو میں بتاتا ہوں کہ یہ اس پہ ہوتا کیا ہے. یہ بیسیکلی یہ جو لیپ ہے یہ جو سوری ایپ ہے، یہ ایپ آپ کو آپ کا ایک بزنس پارٹنر سمجھ لیں اس کو، یا ایک اسمارٹ سورس آف انکم سمجھ لیں. یہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہوگا، اسمارٹ سورس آف انکم بھی ہوگا، اور آن لائن آفس بھی ہوگا. اس میں آپ کو کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی آفس کی کہ آپ نے علیحدہ سے اپنا ایک آفس بنانا ہے. آپ کا ایک آن لائن آفس ہے یہ، کیونکہ آن لائن دنیا ہے اس وقت، انٹرنیٹ پہ دنیا چل رہی ہے، اور آن لائن شاپ. اب وہ شاپ کیسے ہوگی؟ کچھ ایسے مائٹ بھی پاسبل کہ آپ اور یہ ہوں گے، یہ پروجیکٹ کا حصہ ہیں جو آنے والے وقتوں میں کہ لوگ شاپنگ کریں گے. جیسے میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو آپ کے تھرو اگر وہ لوگ شاپنگ کریں گے، جیسے اب پاکستان میں بڑی دنیا ہے جو دراز ڈاٹ پی کے سے شاپنگ کرتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی ویب سائٹس ہیں. گروسری بھی لوگ منگواتے ہیں، وال مارٹ سے بھی منگواتے ہیں، اسی طرح امیزون سے. پاکستان میں نہیں لیکن دنیا میں لوگ شاپنگز کرتے ہیں. تو لیکن مزہ تب آئے گا کہ اگر آپ کے تھرو کوئی کرے گا اور آپ کوئی کوپونس اسے آفر کریں گے، ڈسکاؤنٹس دیں گے، وہ بھی آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ سینٹر بھی ہے. اب آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک چل رہا ہے ڈیش بورڈ. یہ ایل بی ایل کی جو لیڈ اپ ایپ ہے، یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے، جس پہ ارننگ ڈیش بورڈ بھی ہے. آپ کے سامنے ارننگ ڈیش بورڈ آ رہا ہے، مائی نیٹ ورک، فنڈ ٹرانسفر اور کوپونس. جس طرح میں نے آپ کو بات کی ہے کہ کوپونس بھی آپ لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کا اس کا انٹرفیس. اور ارننگ ڈیش بورڈ میں اب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں مائی لیڈس، واچ اینڈ ارن، کلک اینڈ ارن، شاپ اینڈ ارن، شیئر اینڈ ارن، پروجیکٹڈ انکم کیلکولیٹر، ایپلیکیشن مائی انکم، یہ سارے سورسز آف انکم ہیں. یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی. اور اس پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے دیکھیں، یہ گراف جو ہے نا، یہ وہ ایکٹیویٹی اس وقت پر ڈے گھنٹہ ایکٹیویٹی ہے. 1 گھنٹہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ ایک دن میں، اور 12.5 منیمم ڈالر آپ ارن کریں گے. فری رجسٹریشن ہوگی، کہیں پہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، بس آپ کے فن ٹائم کو ان ٹائم میں چینج کرنے والی بات، وہ آپ ارن کریں گے. وہ کیسے کیا ہوگا وہ بھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن اس گراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں میکسیمم جو کمپنی کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں اس ایکٹیویٹی کو 10 گھنٹے تک لے جایا جائے. اور جو ابھی اس وقت منیمم $12.5 کی ارننگ ہو رہی ہے، وہ $200 کی تو ارننگ کم از کم ہو. میکسیمم $200 اور منیمم 12.5 سے سٹارٹ لے رہی ہے کمپنی، اور 1 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوگی. اب وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ایپ کے تھرو ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن صرف ایک سورس آف انکم نہیں آپ کو ایل بی ایل کارپوریشن دے رہی. آپ کو پاور آف ڈپلیکیشن ایک کانسیپٹ دے رہی ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. اور یہ اتنا کامیاب بزنس ماڈل ہے کہ آپ کسی بھی بڑے نیٹ ورک کی اگر آپ بات کریں، جیسے ہم شروع میں بھی کر رہے تھے، فیس بک کی، آئی فون کی، یا آپ بات کر لیں کسی فوڈ چین کی، یا امیزون کی، علی بابا ایکسپریس کی. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں، اور بیسڈ آن پاور آف ڈپلیکیشن. یہ بیسکلی ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے جو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ نیوٹن نے بتا دیا تھا کہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ بیسکلی یہ اس کانسیپٹ پہ یہ بزنس ماڈل ہے، کہ وہ اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہے. اور واقعی یہ اب دنیا میں ثابت ہو رہا ہے کہ اس سائنسدان نے صحیح بات کی تھی کہ یہ ڈپلیکیشن ہوتی کیسے ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں سے کوئی 10 آپ کے کانٹیکٹس، ان کو فری میں آپ نے رجسٹر کروانا ہے. ایسی جیسے میں نے فری میں رجسٹر کیا، آپ نے آگے فری میں رجسٹر کیا، اور آگے آپ سے لوگ فری میں رجسٹر کریں گے اور اس ایپ کو یوز کریں گے اور اس نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے. وہ 10 لوگ کیا کریں گے؟ آگے 10 لوگوں کو اس نیٹ ورک کا حصہ بنائیں گے، تو کچھ 100 لوگوں کا نیٹ ورک پھیل جائے گا. اور وہ 100 لوگ آگے 10 لوگ مزید لے کے آئیں گے، تو کوئی 1000 کے قریب ایک نیٹ ورک ہو جائے گا ہمارا. اور یہ نیٹ ورک یوں پھیلتے پھیلتے کوئی
چھٹی سٹیج پہ اگر وہی ریشو سے ہم چلتے رہیں، ہر بندہ 10 لوگ آگے لے کے آتا رہے، تو 1 ملین یوزرز کا نیٹ ورک بن سکتا ہے، اور بن جاتا ہے اور بنتا ہے، وہی بنانا ہے۔ یہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے وہ کیسے کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 1 ملین یوزرز آپ کے نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں، اور ان 1 ملین کا صرف اور صرف 10% بھی لوگ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کوئی 1 لاکھ لوگ، وہ اپنا پیکج اپ گریڈ کرتے ہیں، آگے آپ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ منیمم بھی اگر کوئی پیکج پرچیز کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیسے اس کا آپ کو کتنا ملے گا۔ آپ نے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈپلیکیشن کا کانسیپٹ تو ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن اس ڈپلیکیشن کو ہم نے کرنا کیسے ہے؟ جو 10 لوگوں کو لانے کی بات ہوئی ہے، 2 ہفتے میں 10 لوگ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں سے کہیں سے بھی اگر آپ لاتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ لیول 2 پہ جا کے وہی 10 لوگ، یعنی وہ 100 لوگ، 100 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ مل گئے نا، 10 لوگوں کو لائے 10 ملٹی پلائڈ بائی 10 تو 100 لوگ، وہ اب 100 لوگ اگر نیکسٹ 2 ہفتے کے اندر مزید اپنے اپنے آگے 10 لوگ لے کے آتے ہیں تو وہ 1000 لوگ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر دو ہفتے کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹی چلے تو آپ یہ دیکھیں کہ چھٹے لیول پہ پہنچنے کے لیے، جہاں پہ آپ کا 1 ملین لوگوں کا نیٹ ورک ہوگا، اس کے لیے آپ کو 12 ہفتے لگیں گے۔ 1 مہینے کے اندر 4 ہوتے ہیں تو 12 ہفتے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 3 مہینے، 3 مہینے نہ لیں آپ، سال لے لیں۔ یہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور آپ نے اگر وہ نیٹ ورک نہیں بنانا تو وہ صرف ایپ سے $200 تو میکسیمم ارن ہو ہی جائیں گے نا 1 سال کے اندر، تو وہ کر لیں۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور آگے مزید لوگ بزنس کو پھر مزید لوگ اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایکسپینڈ آپ کرتے ہو، اس میں آپ کو کوئی ٹائم کی کمپلشن نہیں ہے، آپ اس بزنس کو جتنا آپ نے ٹائم لینا ہے آپ ٹائم لو، آپ نے نہیں کسی کو لانا، آپ نہ لے کے آؤ، لیکن آپ کا بزنس تو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس ڈپلیکیشن اسٹریٹجی کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کم سے کم کوئی 9.3 پاؤنڈ کا پیکج بھی، جو سب سے کم پرائس کا ہے، بھی اپ گریڈ اگر کرتا ہے، جو آنے والے وقتوں میں اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ورننگ کر رہا ہے، تو وہ اپ گریڈ کرے گا، تو وہ اپ گریڈ کرے گا تو یہ بن جاتا ہے 9,30,000 پاؤنڈس۔ اب 9,30,000 پاؤنڈس کو آپ پاکستانی روپیز 200 سے بھی ملٹیپلائی کر لیں، پاؤنڈ کی اگر ویلیو آپ نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ بنتا ہے 18 کروڑ، 18 کروڑ 60 لاکھ۔ یہ سوری اینڈ میں یہ جو پاؤنڈ لگا ہوا ہے یہ روپیز ہے بیسیکلی۔ 18 کروڑ، 18 کروڑ کمانا ہے سال کے اندر نہیں، پیچھے اگر میں نے آپ سے 2 ہفتے کی بات کی ہے تو وہ 3-4 مہینے میں بھی پاسبل ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمانے کے لیے سال بھی لینا چاہتے ہیں تو نو پرابلم، آپ سال کے اندر اگر 18 کروڑ کما لیتے ہیں، کتنا بڑا نیٹ ورک بنا لیتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بیڈ ڈیل، اٹس اے گڈ بزنس ڈیل۔ تو آپ بزنس ڈیل اس کے لیے آپ سال کیا، آپ 10 سال بھی لگائیں گے صرف 1 کروڑ کے لیے، جب بندے کو نظر آتا ہے کہ ارننگ ہو رہی ہے اور پیسہ آ رہا ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں دیا، آپ نے یہیں اسی پلیٹ فارم سے ارن کیا اور اسی میں ہی اپ گریڈ کیا اور آگے لوگوں کو اپ گریڈ کروایا اور اس طرح اس بزنس کو پھیلایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس بزنس میں۔ تو اس بزنس کو سمجھنے کے لیے ہی آپ ایل بی ایل کارپوریشن کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چل کے ڈیٹیل میں آپ کو مزید بھی بتایا جائے گا کہ کیسے اس بزنس سے آپ فائدہ مزید اٹھا سکتے ہیں، اور کیسے لوگوں کو آپ نے نیٹ ورک میں اپنے لے کے آنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے پہلے تو خود لرن کرنا ہے، پھر ایک بزنس اور ایک کمیونٹی بلڈ کر کے اس کو لیڈ کرنا ہے، اور ایک انٹرپرینیور بننا ہے آپ نے۔ تو تھینک یو سو مچ، مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹائم میں نے ویسٹ نہیں کیا ہوگا، اور آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہوگا جو ایل بی ایل کارپوریشن جس کانسیپٹ پہ چل رہی ہے۔
کہ لیڈرشپ بیونڈ دا لمٹس، آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ کا اپرچونیٹی دے رہی ہے جس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. وہ لمٹ اب آپ نے سیٹ کرنی ہے. آپ نے اگر اس بزنس ماڈل کو فالو کرنا ہے تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے لیے اٹھانا ہے. آپ نے اپنے لیے تو فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی بدولت اس بزنس سے فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کا تو نیٹ ورک پھیلے گا ہی پھیلے گا، اس بندے کا بھی نیٹ ورک پھیلے گا. آپ کا فائدہ ہوگا تو اس بندے کا بھی فائدہ ہوگا. اور کوئی بھی بندہ جب کسی بزنس کو پھیلاتا ہے تو اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے، اور وہ پھیلاتا تبھی ہے جب اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ہمارے ساتھ اس سفر پہ چلیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میں نے ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ دیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیٹ ورک آخر ہوتا کیا ہے اور پاور آف ڈپلیکیشن کیا ہے، اور اس پاور آف ڈپلیکیشن کی بیس پہ کم سے کم بھی آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا کچھ نہیں لگنا ہے. آپ کا صرف انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف ٹائم کا انویسٹمنٹ ہے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. باقی اگر آپ نے ٹائم نکالنا ہے تو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہی نکالنا ہے. اور انشاءاللہ آپ جب ارن کریں گے تو آپ اپنا ٹائم نکالیں گے ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ.